اشفاق احمد صاحب نے اینجلا کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے سینٹ فرانسس آف اسیسی کی زندگی کی سچی کہانی بیان کی ہے۔ آپ لوگ بھی سنیں۔ اشفاق صاحب اپنے ریڈر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہم کی دوا لقمان کے پاس بھی نہیں تھی، اس لیے میں تھکا ہارا مشکلوں کا مارا جوں توں کر کے زندگی گزار رہا تھا۔ اوپر سے کچھ انہونے واقعات اس طرح سے ہو گئے تھے کہ ان سے پنڈ نہیں چھڑایا جا سکتا تھا۔ یہ واقعات میری محبوبہ کے وہ پیارے بچے تھے جنہیں لے کر وہ میرے گھر آ گئی تھی۔ اب میں ان کو گھر سے نکال تو نہیں سکتا تھا، وہ تو ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے بھی اچھے لگنے لگے تھے اور میری خوش آغوش کی طرح میرے بھی پیارے ہو گئے تھے۔ بھلا آپ کبھی یقین کر سکتے ہیں کہ بچپن سے پولیو کی شکار اینجلا 21 برس بعد اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے؟ سینٹ فرانسس آف اسیسی کے مزار پر یہ کرامت رونما ہوا اور وہ اپنی ویل چیئر وہیں چھوڑ کر پاؤں چلتی ہوئی آ کر اپنے نانا کی موٹر میں بیٹھ جائے۔ یہ سینٹ فرانسس جو گھر سے نکل کر جنگلوں میں جا بیٹھے تھے اور جانوروں سے باتیں کرتے تھے، ان کو ہمیشہ پیار سے مخاطب کیا کرتے کہ سن بہن لومڑی میری بات سن، بیٹا بھیڑیے ذرا رک تو صحیح، میں نے کئی دن سے تجھے دیکھا نہیں، خداون سب کا پیٹ بھرتا ہے، آجا بھائی بھالو آجا، اکیلے بیٹھے بیٹھے آدمی کا دل اداس ہو جاتا ہے، میں نے تو تمہیں کئی دن سے نہیں دیکھا، اس گھنے اور سنسان جنگل میں اتنی دیر تک کون اکیلا رہ سکتا ہے؟ پھر چڑیوں، چکوروں، سارسوں اور کچھوؤں سے بھی ان کے طویل ڈائلاگ ہوتے ہوں گے۔ اینجلا کے گھر والوں نے ایک مرتبہ پھر سیسی جانے کا پروگرام بنایا کہ سب مل کر ایک مرتبہ پھر سینٹ کا شکریہ ادا کر سکیں اور اینجلا ان کے مزار پر مراقبہ کر کے مستقبل کی زندگی کے لیے تقویت حاصل کر سکیں۔ جب سے اینجلا چلنے پھرنے لگی تھی وہ لوگ 7 مرتبہ سینٹ کے مزار پر حاضری دے آئے تھے۔ اب کی بار انہوں نے مجھے بھی زبردستی قافلے میں شامل کر لیا۔ میرا ایسی چیزوں پر بالکل اعتقاد نہ تھا اور میں مافوق الفطرت چیزوں پر اعتبار کرنے کو ذہنی، فکری، عقلی اور روحی کمزوری خیال کرتا تھا۔ لیکن جب سے شہاب صاحب کے ساتھ ان کی قربت میں 6-7 روز گزارے تھے، میری توجہ کافی حد تک پلٹ کر ادھر ہو گئی تھی۔ گو انہوں نے نہ تو اس موضوع پر کوئی بات کی، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا، نہ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کی، نہ حج پر ساتھ لے جانے کے لیے اکسایا۔ ہم تو کچھ اور ہی باتیں کرتے رہے، خراب ناگفتنی، جنسی ادب کے فروغ کے متعلق اور آزادی اظہار کی ضرورت کے متعلق۔ بس واپسی پر انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں جو مذہب سے زیادہ سائنس کے بارے میں تھیں۔ پھر یہ کیا ہونے لگا تھا کہ گاڑی پیچھے کو چلنے پر زور مارنے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں رجت پسند ہو جاؤں گا، جہاں سے دنیا چلی تھی اس پتھر اور دھات کے زمانے میں پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے کوسٹر کے اندر سبزی، چیز اور ٹیونا کے سینڈوچز کھائے اور تھرموس سے گرم گرم کافی پی۔ اینجلا کی ماں نے جلدی جلدی ساری چیزیں سینٹ کا انہیں ڈبے میں پیک کیا، سر پر سیاہ رومال باندھا، پرس سے دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب نکال کر اینجلا کو دی اور دوسری خود پڑھنے بیٹھ گئی۔ سیسی قریب آ رہا تھا۔ میں نے سر سے ٹوپ اتار کر زانوں پر رکھ لیا تھا۔ اینجلا دونوں ہاتھوں کی کنگھی گود میں ڈال کر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سائیں فرانسس کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر دل ہی دل میں کہا، کہو سائیں بابا، مزاج اچھے ہیں، طبیعت خوش ہے، کیسا وقت گزرا کن مدارج میں ہو؟ میری ان باتوں کا تو کیا جواب ملتا؟ البتہ مجھے سائیں بابا کو وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ اپنے امیر کبیر باپ کے گھر میں عیش و عشرت کا لڑک پن گزار رہا تھا۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ جھیڑا، نہ فکر نہ فاقہ، عیش ہی عیش، سرور ہی سرور۔ پھر ایک روز اس لڑکے کو بخار چڑھا اور لمبا ہی چڑھتا گیا۔ بڑے معالج بدلے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ماں باپ کو جان کے لالے پڑ گئے۔ بخار ٹوٹا تو نہیں، باری میں تبدیل ہو گیا۔ اس باری کے بخار نے بچے کو بالکل لاغر اور پائمال کر دیا۔ والدین ڈاکٹروں کا پیچھا چھوڑ کر بچے سے دعا کرانے کے لیے اسے گاؤں کے گرجے میں لے گئے۔ وہاں نوجوان فرانسس کو مراقبے میں یوں محسوس ہوا جیسے یسوع اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں، فرانسس واپس جاؤ اور میں اس خراب و خستہ گھر کو تعمیر کرو۔ دیکھتے نہیں کہ سارے کا سارا ایک خرابے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ فرانسس اپنے گھر سے باپ کی نقدی چرا کر گرجے کی مرمت کے لیے مزدور اور مستری لے آیا اور اپنی نگرانی میں اس کی مرمت شروع کرا دی۔ باپ کو اپنے جمع جتھے میں سے جب ایک بھاری رقم کی کمی کا احساس ہوا تو اس نے نوجوان فرانسس پر سرقہ کا مقدمہ دائر کر کے اسے بشپ کی عدالت میں پیش کروا دیا۔ یہاں سے باپ بیٹے کے درمیان ایک اصولی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں ماں نے شوہر کا ساتھ دیا کہ اس کا مستقبل دولت اور پرسکون زندگی سے وابستہ تھا۔ بشپ کی عدالت میں جب فرانسس کا مدعی باپ اس پر الزامات کی بچھاڑ کر رہا تھا تو فرانسس نے اپنے گھر کا عطا کردہ ریشمی لباس اتار کر وہ پھینکا اور اس کی جگہ ایک مزدور کی گدڑی پہن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک علامتی لڑائی تھی جس میں فرانسس نے ہار نہ مانی اور ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کے بعد اس نے کسی قسم کی مذہبی تربیت یا فقہی مطالعے کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم دینا شروع کر دی۔
جس کی بنیاد محبت اور صرف محبت تھی۔ فرانسس کی ساری طاقت اس کی سادگی اور معصومیت میں تھی۔ اس کو محبت پر انتہا یقین تھا اور اس کے سوا اس کا کوئی اور سہارا نہ تھا۔ محبت محبت محبت، بے غرض و غائط، بغیر مقصود و مطلب، بغیر حرص و طلب، صرف ہوا کے جھونکے جیسا تعلق اور نگہت گل جیسی قرابت۔ سینٹ فرانسس آف اسیسی نے غریبی اور مفلسی کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کر لیا تھا اور وہ ہر وقت بے مائیگی اور بے زری کے گن گاتے تھے کہ پھانگ اور پھکڑ لوگ آزاد، بے باک اور بے غم ہوتے ہیں، کسی کے محتاج اور دست نگر نہیں ہوتے۔ ان کا سارا فلسفہ فقیری پر، فخر کی بنیاد پر قائم ہے، جو بے زری کی آزادی کو زرداری کی غلامی پر ترجیح دیتا ہے۔ سینٹ فرانسس آف اسیسی کی کہانی سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب اپنی جسمانی ضرورتوں اور حاجتوں کو پس پش ڈال کر اپنی روح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی اونچے روحانی مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اس میں شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی نیت صاف ہو، اس کا دل خلوص اور پاکیزگی سے بھرا ہوا ہو۔